اس لیے مضبوط چیزیں ہی بنیاد بنتی ہیں. بات بس میں ختم کرنے لگا ہوں. ہارون رشید کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آ گیا. اس نے کہا میں فن کا مظاہرہ کروں گا تو آپ سے انعام پاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. اب بہت سارے لوگ دربار میں بیٹھے تھے. سوئیاں تھی اس کے پاس, سوئی کپڑے سینے والی. اس نے سوئی کچی دیوار پہ پھینکی. 12 سوئیاں تھیں. وہ سوئی دیوار میں لگی. جب دوسری پھینکی تو پہلی سوئی جو پیچھے سوراخ نہیں ہوتا دھاگا ڈالنے والا, وہ جا کے دوسری سوئی اس سوراخ میں پیوست ہوئی. حیران ہو گئے لوگ, اتنا سونا نشانہ. اور اس نے تیسری پھینکی تو وہ دوسری کے نکے میں سوراخ میں جا کے لگی. 12 سوئیاں پھینکی. اس ترتیب سے وہ زنجیر بنی کہ لوگ اش اش کر اٹھے. کمال نشانہ ہے بھائی تیرا, حد ہو گئی. اب کسی نے 5 روپے دیے, کسی نے 10 دیے, کسی نے کتنے دیے. یہی ہوتا ہے نا جب کوئی کرتب دکھاتا ہے تو لوگ اسے. اب اس کا خیال تھا کہ ہارون رشید مجھے ذرا تگڑا انعام دے گا, زیادہ ملیں گے. جب لوگ خاموش ہو گئے تو ہارون رشید کہنے لگے اس مداری گر کو پکڑو, باہر لے جا کے ستون کے ساتھ باندھ کے 80 کوڑے مارو. پریشان ہو گیا اور سہمے اور ڈرے ہوئے لہجے میں کہنے لگا بادشاہ میرا انعام بنتا تھا تو کوڑے مار رہا ہے. بادشاہ کہنے لگا تیرے کوڑے ہی بنتے ہیں. اور خدا کے بندے, رب نے تجھے اتنی بڑی صلاحیت دی ہے اور تو مداری بن گیا ہے. اتنی قیمتی تجھے صلاحیت دی اور تو کرتب دکھا رہا ہے. میں تجھے فوج میں بھرتی کروں, سپہ سالار بن. یہ جو تیرا نشانہ ہے یہ رب رسول کے دشمنوں پہ لگا, تاکہ تو کوئی اتنی بڑی صلاحیت تو کیا کر رہا ہے, فن کا مظاہرہ. کیا اسے 200 400 500 روپیہ جمع کر رہا ہے. تو اپنا کمال دیکھیں نا. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ بندہ چلا تھا ولی اللہ سمجھ کے, اللہ کا ولی سمجھ کے. اس نے سفر کیا, وہ درویش سمجھ کے آیا. اس نے کتنا بڑا مقام دیا کہ میں ولی کے پاس جا رہا ہوں. اور جب پیر صاحب کے پاس آیا تو پیر صاحب کی نظر اس کے شاپر پہ ہے کہ لے کے کیا آیا ہے. او خدا کے بندے, تجھے وہ کیا سمجھ رہا ہے, تو کیا بن گیا. کسی نے کسی کو دعوت دی کہ ہم تم سے اللہ رسول کی بات سنیں گے, دین کی. اس نے کتنا بڑا مقام دیا اور یہ کہتا ہے میں نے 30,000 لینا ہے. وہ تجھے کہاں بٹھا رہے ہیں, حضور کے ممبر اور مصلی پر, اور تیرا لالچ کتنا کو ہے. اتنا ہی بڑی تجھے نشست ملی اور تو کہاں آ کے گر گیا. اپنی زندگی میں اپنی صلاحیت سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں, چیزوں کو مثبت لے کے چلے زندگی میں. اور ہر بندہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے, ہر بندہ. یہ نام لیڈروں کے آتے ہیں لیکن خون زیادہ کارکنوں کے بہتے ہیں. ہمیشہ کارکن ہی کسی جماعت کو مضبوط کرتا ہے. تو ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے. ایک بوڑھی اماں صرف حضور کی مسجد پاک میں جھاڑو دیتی تھی. چلو کچھ کرتی تو تھی نا, کوئی کام تو کرتی تھی نا, نیری کہانیاں تو نہیں نا ہماری طرح. جھاڑو دیتی تھی. قربان جائیں, وہ انتقال کر گئی تو مدینے والے اس کی قبر پہ بھی تشریف لے آئے اور فرمایا صفیں بناؤ, میں قبر پہ دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. چلو کوئی کام تو کرتی تھی نا, ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں سوائے تبصروں کے, تجزیوں کے, رائے دینے کے, کچھ آتا نہیں. تو زندگی میں کچھ مرتب کام کریں. ایک تو اپنے آپ کو کبھی بھی بیکار نہ سمجھیں, اور دوسرا ٹائم ضائع نہ کریں. تیسرا اپنی صلاحیت کو پہچانیں. اور چوتھی بات یہ عرض کی ہے کہ جب صلاحیت اللہ کو دے تو پھر اس کا کبھی بھی غلط استعمال نہ کرے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بڑے بڑے عالم فاضل ہویا, کدے اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں. جا جا وڑدا مندر مسیتی ہو کدے من اپنے وچ